معزز سامعین السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ولید بن عبد الملک کے نام موسیٰ بن نصیر نے ایک خط لکھا جس میں اس نے اندلس پر حملہ کے لیے ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کی تھی۔ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس پر حملہ کے لیے اجازت دے دی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کا اندلس پر حملہ کے لیے کیسے انتخاب کیا۔ موسیٰ نے کہا، مجھے صرف اسی بات کا انتظار تھا۔ خلیفہ نے میری عرضداشت منظور کر لی، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پرسوں جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ رہب اور کونٹ جولین دونوں آداب کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ موسیٰ نے اسی روز 7,000 آزمودہ کار اور شیر دل نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں تیاری کا حکم دیا۔ اندلس کی مہم پر جانے کے لیے ہزاروں آدمی تیار بیٹھے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ کم از کم 15-20 ہزار لشکر تو بھیجا ہی جائے گا، مگر ان کی حیرت اور مایوسی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 7,000 لشکر بھیجا جانا منظور ہوا ہے۔ جو منتخب ہو گئے ہیں انہوں نے خوش ہو کر تیاریاں شروع کر دیں اور منتخب نہ ہونے والے ان کی خدمت کرنے لگے۔ صرف ایک ہی دن درمیان میں تھا، آنکھ جھپکتے ہی وہ بھی گزر گیا اور جمعہ کا وہ روز سعید آ گیا جب اندلس پر جانے والا لشکر روانہ ہونے والا تھا۔ حسب معمول مسلمان غسل کر کے اور نئے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جانے لگے۔ نماز کے وقت سب سے پہلے مسجد پر ہو گئی۔ وقت پر اذان ہوئی، نماز ہوئی اور موسیٰ بن نصیر ممبر پر تشریف آور ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب لوگ اس قدر خاموش ہو گئے کہ سانس لینے کی آواز صاف طور پر سنائی دینے لگی۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، مسلمانوں، قابل تعریف وہی ذات ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ عالم جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بنائے ہیں۔ وہ خالق کل ہے اور قادر مطلق، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، اس وقت سے جب کوئی بھی نہ تھا۔ اسی نے سب کچھ بنایا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ سیاروں کا وجود باقی نہ رہے گا، وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، میں صرف مسلمان ہی توحید کے حامل اور مبلغ ہیں، اور اب قیامت تک توحید مسلمانوں میں ہی رہے گی، چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہی شریعت، یہی قرآن شریف اور یہی مذہب توحید کا علمبردار رہے گا۔ قرآن مجید میں ایک نقطہ اور زیر زبر حتیٰ کہ پیش کا بھی فرق نہیں آ سکے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کے بعد قابل تعریف باعث تخلیق عالم فخر بنی آدم احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں صعوبتیں، لاکھوں تکلیفیں برداشت کیں اور دنیا کے سامنے بے دھڑک ہو کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جو اللہ کا لاڈلا ہے، فرشتوں کا حبیب ہے، دنیا والوں کا پیارا ہے۔ اسلام کے بہادر فرزند دربار خلافت پر کونٹ جولین فریادی بن کر آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین نے ان کی فریاد سن کر ان کی مدد کا وعدہ کر لیا ہے۔ آج لشکر روانہ ہونے والا ہے جو اندلس سے بدکاری، عیش پرستی، بدامنی اور انسان پرستی مٹا دے گا۔ دعا کرو کہ پروردگار عالم مجاہدین کو فتح نصیب فرمائے۔ تمام مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر نہایت خلوص اور سچے دل سے دعا مانگی۔ غالباً سب لوگوں کو اس بات کے معلوم کرنے کا اشتیاق ہوگا کہ اندلس جانے والے لشکر پر افسر یا سپہ سالار کس کو مقرر کیا جائے گا۔ میرے پاس سینکڑوں درخواستیں تحریری اور زبانی آئی ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ اعزاز حاصل ہو۔ اس میں میرا بیٹا عبدالعزیز بھی ہے، لیکن میں نے ایسے افسر کا انتخاب کیا ہے جو اس مہم کے لیے ہر طرح سے موزوں اور مناسب ہے۔ وہ ایک بربری غلام ہے، لیکن میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اس کا نام طارق بن زیاد ہے۔ طارق بربر کا رہنے والا تھا۔ جب مسلمانوں نے بربر پر لشکر کشی کی تو وہ اپنے ملک کی حفاظت میں نہایت شجاعت اور بہادری سے لڑا اور لڑتے لڑتے گرفتار ہو گیا۔ چونکہ جو لوگ لڑائی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں، اس لیے طارق بھی غلام بن گیا اور موسیٰ کے پاس رہنے لگا۔ مسلمانوں کی ہم نشینی نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔
موسیٰ نے اسے فوراً آزاد کر کے مراکش کا گورنر بنا دیا۔ یہ 7,000 کا لشکر، جس کا سپہ سالار طارق بن زیاد تھا، اس کے دستے راست زریح بن مالک اور مغیث کی سرکردگی میں روانہ ہوا۔ ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک شہر جس کا نام سبتا تھا پہنچ گیا۔ وہاں پر امیر بحر عبداللہ اپنی بحری بیڑے کے ساتھ اس لشکر کے انتظار میں تھا۔ کانٹ جولین لشکر کو دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہو لیا۔ سبتا شہر کا حاکم ایک عیسائی تھا جو کہ مسلمانوں کی عملداری میں آتا تھا۔ لشکر سبتا پہنچ کر بحری بیڑے میں سوار ہوا اور ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر سمندر میں جہاں تک بحری بیڑا آ سکتا تھا پہنچ گیا۔ جب طارق بن زیاد نے دیکھا کہ آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہ ہے، چنانچہ لنگر ڈال دیے گئے اور جہاز معمولی جھٹکے کے ساتھ رک گئے۔ کشتیاں نکال کر سمندر میں ڈال دی گئیں۔ سب سے پہلے ان میں سامان رکھا گیا۔ جولین نے کہا، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں تک آئے ہیں، اب ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے کہا، اب آپ کہاں جائیں گے؟ جولین نے کہا، سیوطا۔ طارق بن زیاد نے کہا، بہت اچھا، لیکن ہاں ایک بات ہے۔ جولین نے کہا، جی فرمائیے۔ طارق بن زیاد نے کہا، ہم اس ملک کے راستوں سے بالکل ناواقف ہیں، اگر کوئی راہبر مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ جولین نے کہا، افسوس کہ ایسا کوئی آدمی میرے علم میں نہ ہے۔ طارق نے کہا، خیر، اللہ مالک ہے۔ جولین نے کہا، ان پہاڑوں سے گزر کر آپ کھلے میدان میں پہنچیں گے، سیدھے راستے بڑھتے چلے جائیں گے، اندلس کے دارالحکومت ٹولیڈو میں پہنچ جائیں گے، کسی راہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ طارق نے کہا، اللہ خود ہی سنبھال لے گا۔ جولین، ایک بات اور سن لیجئے۔ طارق نے کہا، وہ کیا؟ جولین نے کہا، جزیرہ سبز سے جو راستہ اندلس کو گیا ہے، وہاں شاہ ارزق کا مشہور سپہ سالار تدمیر کچھ لشکر لے کر ٹھہرا ہوا ہے۔ ذرا ہوشیار رہیے گا کہ کہیں وہ آپ کو غافل پا کر حملہ نہ کرتے۔ طارق نے کہا، کیا وہ سرحد کی حفاظت پر مامور ہے؟ جولین نے کہا، نہیں، بلکہ وہ اتفاق سے اس طرف آیا ہوا ہے۔ طارق نے کہا، اس کا لشکر کتنا ہے؟ جولین نے کہا، مجھے صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہے۔ طارق نے کہا، اور تعداد معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب اس ملک میں آ گئے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد میں لشکر آ جائے، مقابلہ پر موت یا فتح دونوں میں ایک حاصل کرنا ہے۔ جولین نے کہا، اللہ آپ کو فتح دے۔ میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ اسی وقت بجھ سکتی ہے جب آپ فتح یاب ہوں گے۔ طارق بن زیاد نے کہا، اطمینان رکھیے، اللہ ہی ہر ظالم کو سزا دیتا ہے۔ جولین نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے، میری بیٹی بے عزتی کے غم میں گل کر مر رہی ہے۔ طارق نے کہا، اسے تسلی دیجیے۔ جولین نے کہا، آپ کے لشکر کا حال جان کر اسے خود ہی تسلی ہو جائے گی۔ اچھا، اب رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ طارق نے کہا، اللہ حافظ۔ جولین، دیکھیے، تدمیر ایک چالاک اور تجربہ کار آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہیے گا۔ طارق نے کہا، ہمارا تو اللہ پاک پر بھروسہ ہے اور وہی ہمارا معاون و مددگار ہے۔ جولین نے کہا، خدا آپ کی مدد کرے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز پر چلا گیا۔ اس عرصہ میں تمام سامان کشتیوں کے ذریعے ساحل پر پہنچا دیا گیا تھا۔ اب شیر دل سپاہی ساحل پر جا رہے تھے۔ جب تمام لشکر ساحل پر پہنچ گیا تب طارق اور مغیث الرومی بھی کشتی پر بیٹھ کر کنارے پر جا پہنچے۔ یہاں پہنچتے ہی طارق نے کہا، مسلمانوں، اللہ وحدہ لا شریک بلند و بالا کی مہربانی سے ہم اندلس کے سرسبز ساحل پر پہنچ گئے ہیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کی مدد اللہ کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے پورا اندلس فتح کریں گے۔ رات جب میں سو رہا تھا تو سرکار دو عالم فخر مدینہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے اندلس کی فتح کی بشارت دی۔ جیسا کہ میں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں، ایسا ہی فتح اندلس پر بھی یقین رکھتا ہوں، مگر میں کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا۔ سوچ لو کہ یہ مہم معمولی نہیں ہے۔ اس ملک کے چپا چپا پر ٹڈی دل عیسائی بکھرے ہوئے ہیں، ہم راستوں سے ناواقف ہیں، پیدل ہیں اور بے سر و سامان ہیں، نیز تعداد میں بھی بہت کم ہیں، ہم کو زیادہ محنت و مشقت کرنا پڑے گی۔ اس لیے میں ان کو جو واپس جانا چاہتے ہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، شوق سے واپس چلے جائیں۔ بتائیں کتنے لوگ واپس جانا چاہتے ہیں؟ تمام مسلمان چپ رہے، ایک بھی نہ بولا، سب خاموش رہے۔ طارق نے کہا،
آپ لوگوں میں کوئی واپس نہیں جانا چاہتا؟ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہرگز نہیں، ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا۔ طارق نے کہا، پھر سوچ لیجئے۔ سب نے کہا، خوب سوچ لیا، ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی آرزو شہادت کے سوا اور کچھ نہیں۔ طارق، یہی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب آپ میں سے کوئی واپس نہیں جانا چاہتا تو میں سمجھتا ہوں یہ جہاد بیکار ہے۔ ایک شخص، ہاں بالکل بیکار ہے۔ طارق نے کہا، پھر بیکار کیوں رہنے دیا جائے؟ طارق نے کہا، نہیں مغیث، اور کیا ارادہ ہے آپ کا؟ طارق نے کہا، میں ان جہازوں کو آگ لگوانا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا، ہاں جب یہ بیکار ہیں تو ضرور انہیں جلوا دیجئے۔ طارق نے کہا، اچھا تو تم جہازوں اور کشتیوں کو جلا دو۔